اب یہ جس کو جو ملا ہے کس کے صدقے ملا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ کس کے صدقے دیا ہے؟ اپنے ولیوں کے، نبیوں کے، صحابہ کے۔ اور جو ایک کمرے کا مولوی برائلر ملا جیل میں بیٹھ کے بکواس کرے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، اب اسے یہ سمجھنا چاہیے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہ ہوتے تو یہ احادیث کا مجموعہ آپ تک پہنچتا نہیں، تو وہ بابے ہیں۔ تابعین، تبع تابعین، سب بابے ہیں۔ اور وہ جو 3 تھے ان میں سے پہلے 2 تو وہی تھے نا، لیکن تیسرے نے مانا کہ اللہ نے ایک کوئی اپنا ایک بندہ بھیجا، اس نے مجھے بینائی دی رب نے لیکن اس کے صدقے دی، اس نے مجھے بکریوں کا ریوڑ دیا تو رب نے لیکن اس کے صدقے دیا۔ تو معلوم ہوا جو نبیوں ولیوں کا صدقہ مانتے ہیں ملتا انہیں کو ہے، جو اس صدقے کو نہیں مانتے وہ پھر فتوے لگاتے رہ جاتے ہیں، میلاد بھی حرام ہے، معراج بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ کھانے پینے کے بہانے ہیں۔ اور بہانے تو رب نے دیے ہیں، رب نے جو نصیب میں لکھا ہے اچھا کھائیں گے انشاءاللہ، ہم اچھا کھائیں گے چونکہ رب نے نصیب میں یہ لکھا ہے۔ تو جلنے کوڑنے سے کچھ نہیں ملتا، یہ ملتا تب ہے جب رب کو بھی مانو، رب کے نیک بندوں کو بھی مانو۔ تو یہاں رب تعالیٰ نے عطا فرما دیا فرشتے کے ذریعے، اس شخص کو پھر مالا مال کر دیا۔ اب اس کا نچوڑ کیا ہے، سبق کیا ہے؟ جس کو جو ملا ہے رب تعالیٰ کی رحمت سے ملا ہے۔ مال ہے، دولت ہے، کار ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، علم ہے، جو کچھ بھی ہے یہ رب تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ میں نے اپنی ذہانت سے، اپنی جناب اس سے کما لیا تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور جب رب تعالیٰ کے لیے کوئی آ کر سوال کرے تو پھر یہ نہ سوچا کرو، کئی پوچھتے ہیں جی مستحق، وہ مستحق ہے جی، مستحق کو دینا چاہیے جی۔ اچھا جو رب تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے کیا ہم اس کے مستحق ہیں؟ بولیے۔ ہمیں تو رب تعالیٰ نے عبادت کے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں تو عبادت کے لیے بنایا ہے، تو ہم عبادت کتنی کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے ہی ہے نا کتنی عبادت ہوتی ہے۔ اتنے بڑے محلے میں، اتنی بڑی بستی میں اگر کوئی 100-150 نمازی مسجد میں آ جاتا ہے تو اسے عبادت تو نہیں کہتے نا، ان میں آنے والوں کی نیت بھی کیا ہے، نظریہ بھی کیا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا۔ تو پھر ہم سمجھے جی ہم تو بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی رب کی توفیق ہے جو ہم یہاں آ جاتے ہیں، یہ بھی رب تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو ہم یہاں آ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا جو رب تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کے لیے بڑھا دیتا ہے، اور جو ڈرتے رہتے ہیں، خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں مال کم ہو جائے گا، کچھ چیزیں خرچ کرنے سے بڑھتی ہیں۔ عالم کا علم اگر وہ خرچ نہ کرے ختم ہو جائے گا، بڑھ نہیں سکتا۔ کنویں کا پانی اگر خرچ نہ کیا جائے تو بدبو دے جائے گا، ناپاک ہو جائے گا، حلال نہیں رہتا، بڑھتا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کسان ہے، وہ گندم کی 1 بوری بیج بوتا ہے، کئی بوریاں فصل اٹھا لیتا ہے، بظاہر تو اس نے خرچ کیا، مال تو اس کا کم ہوا، لیکن رب تعالیٰ نے بدلے میں بڑھا دیا۔ اور یہاں تو رب تعالیٰ کا وعدہ ہے 10 گنا دنیا میں اور 70 سے لے کے 700 گنا آخرت میں اجر ملے گا، جو ہم نیک کاموں پر خرچ کریں گے، نیک کاموں پر خرچ کریں گے، مسجد پر خرچ کریں گے، مدرسے پر خرچ کریں گے، نیک لوگوں پر خرچ کریں گے۔ ایک ہے زکوٰۃ دینا، ایک ہے آگے پھر آ جاتا ہے صدقہ جاریہ۔ مسجدوں کو عام نہ سمجھیں، مسلمانوں کی مسجدیں جب تک قومی اسمبلی کا کام دیتی تھیں، جب تک اسلام نے ساری دنیا پہ حکومت کی ہے، اور جب ہم سیاست کو مسجد سے باہر لے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام فیصلے مسجد میں ہوا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کے دور میں تمام فیصلے مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ اور یہ مسجدیں پتہ ہے کون سی جگہ ہیں؟ ہم تو ڈر ڈر کر اگر کہہ بھی دینا اللہ کی راہ میں دے دیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ڈال کے دیکھیں گے چھوٹا نوٹ کون سا ہے، وہ نکالیں گے، لو جی دے دیا، بڑا احسان کر دیا۔ اور مسجد جگہ کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا
تو جو ذرات بچ گئے، ملبہ بچ گیا، کچرا نہیں میں کہہ سکتا چونکہ مسجد ہے، مسجد کا مال ہے، عرض کی الہ العالمین اس کو کہاں پھینکوں، اس کا کیا کروں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یا مطاف میں اس کو رکھ دو۔ مطاف میں رکھ دیا گیا، جبریل امین اپنے پروں پر اٹھا کر لے گیا، افق پر پہنچا، رب نے فرمایا اب جھاڑ دو اپنے پروں کو، جھاڑ دیا، جہاں جہاں اس کا ذرہ پڑا وہاں وہاں مسجد بنے گی۔ دنیا میں جہاں جہاں اس کا ذرہ پڑا ہے وہاں وہاں مسجد بنے گی۔ اور یہ جتنی مساجد ہیں، سرکار نے فرمایا زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ بدترین جگہ، بہترین جگہ مسجد ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1 کنال زمین ہو تو کیا سوچے گا، میں اس میں مسجد بناؤں یا مارکیٹ بناؤں؟ بولو، کیا سوچے گا؟ مارکیٹ بناتا ہوں، دکانیں کرائے پہ جائیں گی، ادھر بھی گلی نکال لیتا ہوں، 12 دکانیں ادھر نکل آئیں گی، 12 ادھر نکل آئیں گی، ماہانہ کرایہ آئے گا، واہ جی واہ، موجہ ہی موجہ۔ ہاں موجہ ہی موجہ، عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ۔ اگر عقل ہو تو سرکار نے فرمایا زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ بڑے بڑے محلات، کیا ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، چیف جسٹس ہاؤس، چیف آف آرمی اسٹاف ہاؤس، جتنے بڑے بڑے مکان ہیں، یہ کیا مطلب آپ کہہ لیں جو امیر سے امیر شخص بھی ہے، ہر مکان ہر دکان تباہ ہو جائے گی سوائے مسجد کے، ہر بلڈنگ تباہ ہو جائے گی سوائے مسجد کے۔ یہ مسجدیں جہاں جہاں آباد ہیں، سرکار نے فرمایا یہ مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں، ان کو حشر والے دن تباہ نہیں کیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ ان کو بولیں اٹھا لیا جائے گا۔ اب جب مسجدوں کو تباہ نہیں کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، سوچئے جس بندے کا پیسہ مسجد کی دیوار کے لیے 1 بوری سیمنٹ کے لیے لگا ہے، وہ سیمنٹ کی بوری جا رہی ہے نا اوپر۔ جس بندے کا پیسہ مسجد کے لیے فرش کی ٹائل کے لیے لگا ہے وہ تو ساتھ جا رہی ہے نا اوپر۔ جس بندے نے مسجد کے لیے پیسہ دیا ہے وہ پیسہ تو ساتھ حشر والے دن رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے نا، تباہ نہیں ہوا، فنا نہیں ہوا، جائے گا۔ اب جب وہ حشر والے دن مسجدیں گواہی دیں گی یا اللہ اس کا پیسہ اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اور کوئی غریب یہ نہ سوچے یار میں کیا دے سکتا ہوں۔ تیتر کا جو آشیانہ ہوتا ہے نا، گھونسلہ ہوتا ہے تیتر کا، وہ 1 اینٹ کے برابر ہوتا ہوگا بڑی مشکل سے۔ سرکار نے فرمایا 1 اینٹ کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد کو جگہ دی ہے اسے بھی جنت میں جگہ ملے گی۔ اتنا پیسہ بھی لگایا اس کا مکان بھی جنت میں بنے گا۔ اب سوچئے کہ مسجد کو جگہ دینے، مسجد میں پیسہ دینے، مسجد کو ترقی دینے میں جو بندہ کوشاں رہتا ہے اسے اجر کتنا ملے گا۔ اور ایک اور بھی ہے حدیث پاک کہ مسجد کی جگہ جس شخص نے دی ہے نا، جب بھی اس مسجد میں اذان ہوتی ہے وہ بندہ اگر دنیا سے چلا گیا تو عالم برزخ میں اس مسجد کی اذان اسے سنائی جاتی ہے۔ یہ مسجد کے لیے دینے والے کی بات ہے، اور مسجد میں آنے والے کی جہاں تک بات کا تعلق ہے، جو بندہ جہاں بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اگر وہ نہ آئے تو مسجد اس کا انتظار کرتی ہے، اور وہ کچھ دن آئے یا وہ دنیا سے چلا جائے تو مسجد اس کے لیے روتی ہے۔ یعنی بندہ مر جائے، کسی کے لیے باپ روتا ہے، کسی کے لیے اولاد روتی ہے، کسی کے لیے بیٹے روتے ہیں، کسی کے لیے بیٹیاں روتی ہیں، کسی کے لیے بھائی روتے ہیں، کسی کے لیے بہنیں روتی ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ نمازی جس کے جانے پر اس کے لیے مسجد کی وہ جگہ روتی ہے۔ تو جس کے لیے مسجد کی جگہ روتی ہوگی، سوچئے پھر رب تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ مسجدوں کو بنائیں بھی، مسجدوں کو آباد بھی کریں۔ اتنے بڑے محلے میں اتنے نمازی ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ نمازوں کی طرف دھیان دیں، رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے نمازی بھی بڑھائے، نمازیوں میں خشوع و خضوع بھی بڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔